فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ مائدہ ویسے تو گنتی کے اعتبار سے قرآن حکیم کی 5ویں صورت ہے، لیکن مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ میں نے بارہا آپ کو بیان کیے ہیں، ان میں مکی صورت تو اس گروپ کی صرف ایک ہے، سورہ فاتحہ. وہ کہنے کو ایک ہے، ویسے پورے قرآن کے مساوی سمجھ لیجئے. اگر یہ نہ کہہ سکے کہ پورے قرآن پر بھاری ہے تو بہرحال اسے خود قرآن العظیم کہا گیا سورۃ الحجر کے اندر. لیکن اس کی جو 4 صورتیں ہیں اس گروپ کی مدنیات، ان میں سے یہ آخری ہے، چوتھی اور آخری. یہ جو 4 صورتیں ہیں ایک عجیب ترتیب ہے ان میں کہ سب سے بڑی سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی. یہ سب سے چھوٹی صورت ہے ان میں سے. اس کے 16 رکوع ہیں اور 120 آیات ہیں. سورہ نساء کے 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں. سورہ آل عمران کے 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں. اور سورہ بقرہ کے 267 آیات ہیں اور 40 رکوع. پھر یہ بھی بارہا بات سامنے آ چکی ہے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. چنانچہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ ایک جوڑا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح شدہ الفاظ کے مطابق ان کو ایک نام دیا الزہراوین، 2 نہایت روشن اور تابناک صورتیں. اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ 2 صورتیں 2 بدلیوں کی صورت میں سامنے آئیں گی، ظاہر ہوں گی، جو ان لوگوں پر سایہ کریں گی کہ جو ان سے محبت کرتے تھے. تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں آپ کو نظر آیا کہ دونوں میں ایک بات تو یہ مشترک ہے کہ الف لام میم دونوں صورتیں جو ہیں ان حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں. پھر دونوں کے آخر میں نہایت عظیم دعائیں ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، بڑی طویل آیت ہے، طویل دعا ہے. اور سورہ آل عمران کے بھی آخری رکوع میں دعا ہے، 3 آیات پر مشتمل بڑی طویل دعا ہے. پھر یہ کہ ان دونوں میں ایک ورٹیکل ڈویژن ہے، یعنی
سورہ بقرہ کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں 18 رکوع ہے، دوسرے میں 22 ہے. وہ ورٹیکل ڈویژن ہو گئی. پھر جو 18 رکوع ہیں، 22 رکوع ہیں پہلے حصے کے، ان میں بھی تقسیم یوں ہے کہ پہلے 4 رکوع جو ہیں وہ تمہیدی، پھر 10 رکوعوں میں خطاب اہل کتاب میں سے خاص طور پر بنی اسرائیل سے، پھر 4 رکوع جو ہیں وہ برزخی ہیں، یعنی تحویل قبلہ جو علامت تھی اس بات کی کہ سابقہ امت جو ہے معزول ہو کر اب ایک نئی امت اس کی جگہ آ رہی ہے، اس کے لیے علامت کے طور پر تحویل قبلہ، وہ مضمون جو ہے ان 4 رکوعوں میں آیا ہے. اس طریقے سے گویا کہ 18 رکوع. اس کے بعد جو ہے پھر 22 رکوع آتے ہیں، اور 22 رکوعوں کے اندر 3 مضامین کے جو دھاگے ہیں ایک دوسرے سے بٹے ہوئے، یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں. سورہ آل عمران میں بھی ورٹیکل ڈویژن موجود ہے. پہلے حصے میں 10 رکوع ہیں، تقریباً 1/3 حصہ اس کا تمہیدی ہے، 1/3 حصہ جو ہے وہ اہل کتاب میں سے نصارہ کے ساتھ گفتگو پر مشتمل ہے، اور 1/3 حصہ پھر برزخی نوعیت کا ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں. اس کے بعد کے 10 رکوعوں میں پہلے 2 رکوعوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، پھر 6 رکوع متواتر چلے ہیں 60 آیات غزوہ احد کے حالات و واقعات پر اور اس کے ضمن میں ہدایات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر خطاب ہے امت مسلمہ سے. بہرحال ان 2 صورتوں میں تو یہ حصہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے خاص طور پر کہ ورٹیکل ڈویژن موجود ہے. سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ دونوں کے شروع میں کوئی حروف مقطعات نہیں ہے، براہ راست گفتگو شروع ہو گئی. البتہ ایک تدریج ہمیں نظر آئی کہ سورہ نساء میں یا ایھا الناس سے بات شروع ہوئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. جبکہ یہاں ہم نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا، ایک قدم آگے آیا ہے معاملہ. چنانچہ سورہ نساء میں زیادہ تر مسلمانوں کے لیے جو احکام آئے ہیں وہ عائلی زندگی اور معاشرتی زندگی سے متعلق ہے، اور سورہ مائدہ میں جو احکام آئیں گے وہ ریاستی سطح پر اجتماعی زندگی کی جو بلند ترین سطح ہے، اس میں یہ کہ بڑے بڑے جرائم کی سزائیں کیا ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اس اعتبار سے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلو پرنٹ تیار ہوا تھا سورہ بقرہ میں، اس کا تکمیلی نقشہ وہ ہے جو سورہ مائدہ میں آئے گا. سورہ آل عمران میں تشریعی احکام بہت کم ہیں، سورہ نساء میں کافی تفصیل کے ساتھ ہیں، اور پھر یہ سورہ مائدہ میں تکمیل کے درجے میں سمجھ لیجئے کہ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچ گئی ہے سورہ مائدہ کے اندر. سورہ نساء میں زیادہ گفتگو جو تھی وہ اہل کتاب کے ساتھ نصارہ سے کی گئی، اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل سے بھی کی گئی. یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دونوں سے خطاب آپ کو ملے گا. بس اس توحید کے بعد اب شروع کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یہ اوپننگ الفاظ جو ہیں بڑے اہم ہیں. اے ایمان کے دعوے دارو، اپنے عہد اور معاہدوں کی پابندی کیا کرو، انہیں پورا کیا کرو. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اس کے دوسرے درس میں یہ بات آتی ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہاں تفصیل سے بیان ہوتا ہے کہ معاشرتی اور قومی زندگی میں اصل میں اکثر و بیشتر معاملات معاہدوں پر مشتمل ہے. معاہدہ ہے ایک جو امپلائر امپلائی کے درمیان ہوتا ہے، معاہدہ ہے ایک جو خریدار اور بیچنے والے کے درمیان ہوتا ہے، معاہدہ ہے ایک جو سرکاری ملازم اور حکومت کے درمیان ہوتا ہے. شادی بھی ایک معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ، ایک مرد اور عورت کے درمیان. تو گویا کہ اگر معاہدہ جو ہے اور عہد جو ہے اس کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ پورے معاشرے کی اسٹریم لائننگ ہو جائے گی، اور پورا معاشرہ جو ہے وہ بہت عمدہ ہو جائے گا، متوازن ہو جائے گا، اور اس میں اطمینان ہوگا اور سکون ہوگا اور باہمی اعتماد ہوگا. یہاں ذرا اسی کو ایک مختلف لفظ سے واضح کیا ہے، اوفوا بالعقود.
عقد کہتے ہیں کسی دو چیزوں کے جوڑ دینے کو، اسی لیے گرہ کہلاتی ہے عقدہ، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں عقدہ لا ینحل، ایسی گرہ جو حل نہ ہو سکے۔ ایسی بیچ میں بات آ پڑی ہے، مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ باز، کہ جو چیز کے آپس میں حل نہ ہو سکے اور جڑی ہوئی ہو اس طور سے وہ عقد ہے۔ چنانچہ اس کا ایک لطیفہ بھی آتا ہے کہ عرب میں آپ کو معلوم ہے جو لوگ باہر کے ہیں اور وہ ملازمت کرتے ہیں، ان کا ہر سال کانٹریکٹ جو ہے رینیو ہوتا ہے۔ تو ایک پاکستانی ملازم جو وہاں تھے وہ چھٹی پر آئے اور پیچھے ان کے ایک لیٹر آ گیا تجدید عقد کا، کہ تمہارا جو معاہدہ تھا ہمارا اس کو تازہ کرنا ہے، تو یہ تجدید عہد کے فارم دیے جا رہے ہیں، تو پر کر کے بھیج دو۔ وہ کہیں بیوی نے دیکھ لیا عقد اور تجدید عقد، اب عقد ہمارے ہاں تو صرف ایک بات کے لیے بولا جاتا ہے، نکاح کا عقد نکاح، اس لیے وہ اس کے پیچھے پڑ گئی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، وہاں پر تم نے کوئی اور شادی کر لی ہے۔ تو عقد جو ہے اصل میں عربی زبان میں کسی بھی معاہدے کو دو فریق جس کے اندر جڑ جائیں وہ عقد ہے۔ تو وفوا بالعقود وہی بات ہو گئی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی کوئی معاہدہ طے ہو جائے، کوئی معاملہ طے ہو جائے، کوئی بات آپ کے مابین طے ہو جائے تو پھر اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ یہ گویا کہ عام انسانی معاشرے اور عام انسانی نظام جو ہے دنیا میں، اس کے اعتبار سے بہت اہم چیز ہے، اور اس میں خاص طور پر آگے چل کر آ جائے گا کہ در حقیقت دین بھی ایک معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ۔ جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ تو اسی لیے میثاق کہا گیا ہے، میثاق الذی واثقکم بہ، یہ اگلے رکوع میں یہ آیت آ جائے گی کہ مسلمانوں یاد رکھو اب اس میثاق کو جس میں کہ اللہ نے تمہیں باندھ لیا ہے، اس لیے کہ تم نے شریعت کا اقرار کیا، تم نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی، تو اب اس کی باز پرس ہوگی۔ تم اگر کسی معاملے میں اللہ کے حکم کو توڑتے ہو تو گویا کہ اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اس لیے دین کا معاملہ جو ہے، شریعت کا معاملہ، شریعت بھی بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک عقد ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، ایک میثاق ہے، لہذا اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، چونکہ شریعت کے تکمیلی احکام اس صورت میں آ رہے ہیں، لہذا اس کے لیے موزوں ترین عنوان یہی الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اس کے بعد ایک ذرا جزوی سا مسئلہ ہے جس کو لیا گیا، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں چوپائے، مویشیوں کی قسم کے تمام چوپائے۔ یہاں ذرا سمجھ لیجئے، انعام جو ہیں عرب میں صرف 4 جانوروں کو کہتے تھے، بکرا اور بکری، یہ گویا کہ آپس میں یہ 2 کا جوڑا جو ہے، اسی طریقے سے بھیڑ اور بھیڑو یہ دوسرا جوڑا ہے، 4 ہو گئے، گائے اور بیل 6 ہو گئے، اور اس کے ساتھ اونٹ اور اونٹنی 8 ہو گئے۔ ثمانیت ازواج، یہ سورہ انعام کے اندر آیا ہے، ثمانیت ازواج، یہ 8 ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہے، ان کو کہتے ہیں انعام، یہ عام مویشی ہیں۔ بہیمہ کے لفظ کے اضافے سے اس کے اندر توسیع کر دی گئی، یعنی یہ کہ جو چوپائیں ہوئی انہی انعام کے مانند چوپائے ہیں، مثلاً ہرن ہے وہ بکری کی طرح ہے، نیل گائے ہے وہ گائے کے مانند ہے، یعنی باقی جتنے حیوانات بھی ایسے ہیں کہ جو گوشت نہ کھاتے ہوں، شکار نہ کرتے ہوں، شکار کرنے والے تمام جانوروں کا گوشت حرام ہے۔ اور اس میں جو حکمت ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر حیوان کے گوشت میں اس کی اپنی سرشت کے اثرات ہوتے ہیں۔ جو شکار کرنے والا ہے، شیر کر رہا ہے شکار، چیتا کر رہا ہے شکار، بھیڑیا کر رہا ہے شکار، ان کے اندر جو ہے ایک طرح کی خونخواری موجود ہے، لہذا جو لوگ قومیں ان کا گوشت کھائیں گی ان کے اندر بھی وہ خونخواری پیدا ہو جائے گی۔ جیسے کہ خنزیر کے گوشت سے متعلق سمجھ لیجئے کہ خنزیر جو ہے تمام حیوانات میں سب سے زیادہ، یوں سمجھیے کہ بے شرم حیوان ہے، غیرت نام کو نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے خنزیر کے گوشت کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے، غیرت کے اعتبار سے وہ بھی مردہ قومیں ہو چکی ہیں، ان کے اندر غیرت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو جانور ایسے ہیں جو گھاس پات کھاتے ہیں،
جیسے کہ ہرن ہے وہ کوئی شکار نہیں کرتا، گوشت نہیں کھاتا، نیل گائے ہے وہ کوئی شکار نہیں کرتی، گوشت نہیں کھاتی، اسی طرح پرندوں میں بھی وہ پرندے جو شکار کرتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں، عقاب ہے، شاہین ہے، یہ جتنے بھی اس قسم کے پرندے ہیں وہ شکار کرتے ہیں، ان میں درندگی ہوتی ہے، ان کا گوشت بھی حرام کر دیا گیا۔ تو یہ ایک حکمت نظر آتی ہے کہ کسی بھی جانور کے گوشت میں اس جانور کا جو اپنا مزاج ہے، اس کی جو سرشت ہے، اس کا ایک اثر جو ہے وہ گوشت کے کھانے والے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپائے تو حلال کیے ہی گئے، اس کی تفصیل سورہ انعام میں آ چکی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورہ انعام مکی ہے اور یہ ہم مدنی سورت جو ہے جس کا زمانہ نزول سن 6 ہجری کا آخری دور جو ہے، آخری حصہ، یا سن 7 ہجری کا ابتدائی اوائل کا حصہ ہے۔ لہذا سورہ انعام جو ہے وہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ اس سے 7-8 سال پہلے نازل ہو چکی، تو اس میں جو ہے تفصیل بیان ہو چکی۔ انعام ثمانیۃ ازواج، وہ جو میں نے ابھی گنوائے ہیں 8 حیوان جوڑوں کی شکل میں جو ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے اور بھیڑو ہے، اور گائے ہے اور بیل ہے، اور اونٹ ہے اور اونٹنی ہے، ان کا گوشت کھانا، ان کا دودھ پینا حلال ہے۔ اللہ فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یا جائیں گی، اس لیے کہ سورہ انعام میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں، سورہ بقرہ میں بھی آ چکی، 4 چیزوں کی حرمت 2 دفعہ قرآن میں اس سے پہلے آ چکی ہے، یعنی لحم الخنزیر جو سور کا گوشت، پھر دم یعنی خون، اور تیسرے نمبر پر کوئی شے، کوئی جانور کے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر حلال کیا گیا ہو، اور چوتھے مردار۔ یہ 4 کا جو ہے حرمت کا معاملہ جو ہے یہ سورہ انعام میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی ہے، لیکن یہاں آگے چل کر آپ دیکھیں گے اس کی کچھ وضاحت کی گئی مزید، کیونکہ پھر وہی بات کہ یہ شریعت کی تکمیلی صورت ہے۔ تو احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، اس میں ایک تو وہ چیزیں مستثنیٰ ہو گئیں جن کا ذکر آگے کیا جائے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نہ شکار کرتے ہوئے اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے، چاہے ہرن صاف نظر آ رہا ہے، پاس ہی بیٹھا ہوا ہے، آپ ایک تیر چلائیں تو وہ جو ہے ہلاک ہو جائے گا یا آپ کے وہ زخمی ہو جائے گا، آپ اسے جا کر ذبح کر دیں گے، لیکن نہیں، اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ نرمی کی گئی ہے، صرف سمندری جو حاجی ہوں یا عمرے کے لیے جا رہے ہوں سمندر کے راستے سے، وہ مچھلی شکار کر سکتے ہیں، سمندر میں ظاہر بات ہے کہ کوئی اور ذریعہ جو ہے وہ خوراک کا ہوتا نہیں ہے۔ آپ اگر صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی درخت ہیں، کوئی پھل ہے، کوئی جڑیں ہیں مختلف پودوں کی، ان کو کھا کر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اگر آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ زیادہ راہ لے کر نہیں چلے تب بھی گزارا ہو جائے گا، انسان مرے گا نہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ ایک جہاز میں ہیں، ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں، تو مچھلی کے سوا تو کوئی اور غذا آس پاس کہیں ہے ہی نہیں، لہذا وہاں جو ہے ان حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے جو احرام کی حالت میں ہوں وہ سمندری شکار جائز کیا گیا، لیکن بر پر، خشکی پر کوئی شکار جائز نہیں ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ بہت اہم آیت کا ٹکڑا ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، وہ شارع مطلق ہے، وہ حکم دینے کا اختیار اسے حاصل ہے جو چاہے۔ اس میں ایک عجیب نکتہ یہ ہے جو اہم ہے کہ ہم بعض اوقات اس کھوج میں پڑ جاتے ہیں، شراب حرام ہے کیوں ہے، سود حرام ہے کیوں ہے، یا خنزیر کا گوشت حرام ہے کیوں ہے، اس کیوں کو اپنے سامنے سے بالکل ہٹا دو۔ ہاں اگر تحقیق کے نتیجے میں کوئی بات معلوم ہو سکے، جیسا کہ میں نے ابھی سور کے گوشت کے بارے میں بتایا کہ بے حیائی جو ہے اس کے اندر موجود ہے، تو آپ کو پھر سونے پر سہاگا ہو جائے گا اور آپ کو ایک اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے اسے حرام کیا، بس ختم۔ یہی ہم سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ انما البیع مثل الربا، یہ بیع جو ہے یہ بھی تو ربا کے مانند ہے۔ آپ نے 200 روپے کی ایک چیز خریدی
اور 400 میں یا 300 میں بیچ دی، 100 روپیہ بچ گیا، آپ نے 200 کسی کو قرض دیے اور 1 سال کے بعد 300 یا 400 لے لیے، یہ آپ کا نفع ہو گیا، کیا حرج ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ تو قرآن مجید اگرچہ وہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بیان فرما دیتے کہ اس حکمت میں کیا چیز حکمت ہے اور کس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ فرق ہے، بیع اور ہے اور سود اور ہے، لیکن وہاں صرف ایک بات کہی گئی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ مطلق ہے، وہ شارع مطلق ہے، وہ حکم دینے والا ہے، وہ حاکم ہے، تمہیں اس سے آگے کوئی چون و چرا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یا تو کہو تم مانتے نہیں اللہ کو، تم مانتے نہیں محمد کو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم مانتے نہیں قرآن کو کہ وہ اللہ کا کلام ہے، تب تو ٹھیک ہے، پھر تم سے بات اس موضوع پر نہیں ہوگی کہ سود کیوں حرام ہے اور خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے، پھر تو پہلے بات ہوگی کہ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اس کے لیے دلائل دیے جائیں گے، اس کے لیے اپیل سے دلیل سے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی، لہذا وہاں تفصیلات میں بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ مانتے ہیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کو مانا ہے اور اللہ کے رسول کو مانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کہتے ہی نہیں، بلکہ وہ جو وحی کی جاتی ہے وہی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن اللہ کا کلام ہے، لہذا جو کچھ قرآن میں آیا ہے وہ واجب التعمیل ہے، لہذا یہ صورتحال ہونی چاہیے۔ اگر تم مانتے ہو اللہ کو اور رسول کو اور کتاب کو، نہیں مانتے تو پھر ان تفاصیل پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے فبہا، اس میں یقیناً نور علی نور ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ اللہ مجھے دکھا کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے اس کی ایک مثال ان کی نگاہوں کے سامنے پیش کر دی، تو اس میں جو فرمایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم دیکھنا چاہتے ہو، اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان حاصل نہیں ہے؟ قال بلا، عرض کیا یقیناً ہے، میں صاحب ایمان ہوں، میں مانتا ہوں کہ آپ زندہ کریں گے مردوں کو، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل بالکل مطمئن ہو جائے، ٹھک جائے اس بات پر، تو اس کے لیے ذرا مجھے مشاہدہ کرا دے۔ تو یہ بات تو ہو جائے گی کہ اگر آپ کو کسی حکم کی حکمت بھی معلوم ہو جائے تو اس سے دل ٹھک جائے گا، اس سے ایک اطمینان ہو جائے گا، اس سے ایک انشراح صدر حاصل ہو جائے گا، اس سے آپ کو ایک باطنی بصیرت اور روشنی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن حکم کا ماننا اور حکم کی فرما برداری اس پر منحصر نہیں ہے کہ وہ بات آپ کی سمجھ میں آئے، وہاں تو سیدھی سیدھی بات ہے، اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا۔ اب یہاں پر جو میں نے ابھی تک آیت پڑھی ہے، آیت لمبی ہے، آگے بھی اس کا حصہ ہے، وہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اب مکے والوں کی طرف سے تو امن حاصل ہو گیا مسلمانوں کو، لیکن چونکہ مکے والوں نے 6 سال تک روکے رکھا کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ زیارت نہیں کر سکتا کعبہ شریف کی، اور نہ وہ عمرہ کر سکتا ہے نہ حج کر سکتا ہے، تو ایک غصہ، ایک وینجینس، ایک طرح کا انتقامی سا جذبہ پیدا ہو جانا بالکل فطری ہے۔ تو اب یہ کہ بہت سے جو قبیلے ہیں ان کے جو حاجی جاتے تھے حج کرنے کے لیے، مشرک تھے وہ، لیکن حج تو موجود تھا ان میں، سنت ابراہیمی کا یہ ایک عمل جو ہے ان کے یہاں مسلسل چلا آ رہا تھا، حج کرتے تھے، تو حج کے لیے قافلے آ رہے ہیں اور وہ اسلامی مملکت کے حدود میں سے ہو کر گزر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو اے مسلمانوں کہ تمہارے اندر وہ جو انتقام کا جذبہ ہے وہ تمہیں ان حاجیوں پر زیادتی کرنے پر آمادہ کر دے، ان لوگوں نے ہمیں روکا ہوا، ان کو بھی روکو اور ان کا مال ضبط کرو، اور جو جانور یہ حجی کے لیے لے جا رہے ہیں انہیں ان سے ضبط کر دو اور انہیں ذبح کر کے کھاؤ۔ ایسی کوئی شکل ہے مسلمانوں تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے جو زیادتی کی اس کے جواب دے وہ عند اللہ ہو جائیں گے، لیکن تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔
تو اس کے لیے گنوا دی ہے چیزیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، یہ سب سے موٹی بات ہو گئی۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ شعیرہ کہتے ہیں کسی شے کا شعور بیدار کرنے والی چیز، کوئی عقلی اور روحانی حقیقت ہے جو اتنی لطیف ہے کہ عام طور پر وہ ذہن میں مستحضر نہیں رہتی، اس کے لیے کوئی علامت مقرر کر دی جائے تو علامت کو دیکھتے ہی وہ شے یاد آ جائے گی، یہ شعیرہ ہے، اس کی جمع شعائر ہے۔ اللہ کی کتاب سب سے بڑا شعیرہ ہے، بیت اللہ شریف سب سے بڑا شعیرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جو ہیں یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ ان پہ جو چکر لگائے تھے حضرت ہاجرہ نے سلام علیہا پانی کی تلاش میں کہ کوئی مجھے نظر آ جائے، کوئی قافلہ جاتا ہوا نظر آ جائے، کبھی وہ صفا کے اوپر چڑھتی تھی اور جا کر اوپر سے دیکھتی تھی کہیں کوئی انسان نظر آئے جس کو میں پکار سکوں کہ کچھ پانی ہمیں دو، میرا بچہ جو ہے شیر خوار وہ دم توڑ رہا ہے، رو رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پانی نہیں ہے۔ پھر وہاں سے مایوس ہو کر دوڑتی تھی مروہ کی طرف، اور مروہ پہ جا کر وہی کام پھر دیکھ رہی ہے، جھانک رہی ہے، کوئی انسان نہ ادھر نظر آیا نہ ادھر نظر آیا۔ البتہ اللہ کے فضل سے کیا ہوا کہ جہاں حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے چشمہ برآمد ہو گیا، وہی زمزم ہے۔ زمزم کے معنی رکو رکو۔ اب وہ پانی نکل کے ادھر ادھر پھیل رہا تھا تو حضرت ہاجرہ نے کیا کیا، ادھر سے مٹی وغیرہ جمع کر کے کہ رکے یہ پانی جمع ہو جائے، ورنہ ادھر ادھر بہہ گیا تو ضائع ہو جائے گا، جذب ہو جائے گا۔ زم زم، رکو رکو، ٹھہرو ذرا ٹھہرو، تاکہ میں تمہارے لیے ایک تالاب کی شکل بنا لوں، تو وہ یہ زمزم ہے۔ بہرحال یہ شاعر اللہ میں سے ہے کہ ان کا جب طواف کیا جاتا ہے تو یاد رہتا ہے انسان کو کہ اسی انداز میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے اسی طریقے سے دوڑتی رہی تھی۔ اس میں درمیان کا حصہ دوڑنے کا بھی ہے، سعی کا ہے باقاعدہ، ابتدا میں چلتے ہوئے جاتے ہیں، پھر دوڑنے کا تھوڑا سا علاقہ ہے، پھر چڑھائی شروع ہوتی ہے تو پھر چل کر جانا ہے۔ تو یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی کتاب سب سے بڑا شعیرہ ہے، بیت اللہ بہت بڑا شعیرہ ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں اضافہ کیا جا رہا ہے، لا تحلوا، تحلوا کا مطلب حلال نہ کر لو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ۔ جو شاعر ہیں ان کی تعظیم، ان کی عزت ہو، اس کا احترام ہو، ان کی تعظیم کی جائے۔ تو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ، ان کے احترام کو بٹا نہ لگاؤ۔ ولا الشہر الحرام، اسی طرح کا ایک شعیرہ ہے شہر حرام، یعنی وہ مہینے کے جن میں لڑائی حرام ہے۔ 3 مہینے حج کے لیے ہوتے تھے، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ انہوں نے فکس کیا ہوا تھا رجب کا کہ یہ عمرے کے لیے تھا۔ لہذا اس میں اگر لڑائی بڑائی ہو رہی ہو تو ظاہر بات ہے کہ جو عام مین البیت الحرام، ابھی آئے گا آگے کہ جو لوگ بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں ان سے تعرض نہ کیا جائے، قطعاً ان کو نہ چھیڑا جائے، نہ انہیں ستایا جائے، نہ ان کا مال لوٹا جائے۔ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اور ہدی کے جانور جو لے جا رہے ہیں چڑھاوا چڑھانے کے لیے بیت اللہ پر، اللہ کے نام پر وہاں ذبح کرنے کے لیے، اور ان میں خاص ہے العطف خاص علی العام، ولا القلائد، کچھ جانوروں کی گردنوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے علامت کے طور پر۔ تو ہدی کا جانور تو کوئی بھی ہے جس کے لیے کہ نیت کی ہوئی ہے کہ اسے بیت اللہ پر جا کر اس کو وہاں پر حلال کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، اور اس میں خاص طور پر جن جانوروں کی گردنوں میں پٹے بھی ڈال دیے جائیں وہ قلائد ہیں۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کو ستاؤ یا انہیں تکلیف پہنچاؤ یا ان کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ کہ وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کسی دنیاوی سفر پر نہیں جا رہے، کسی کاروباری سفر پر نہیں جا رہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شعیرہ جو ہے بیت اللہ، اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کی بھی عزت، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا لازم ہے۔ یہاں عام مین کے لفظ کو سمجھ لیجئے، الف میم میم ام، یہ مادہ آتا ہے کسی چیز کے آگے آگے چلنے کے لیے۔ راستہ ہمارے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے امام، امام مبین، کھلا راستہ، واضح راستہ۔ امام وہ ہے جو نمازیوں کے آگے کھڑا ہو اور جماعت کرائے اور اس کی اقتداء میں لوگ نماز پڑھیں۔ امت وہ ہے جو کسی مقصد پر جمع ہو گئی ہو، جن کی غرض و غایت ایک ہی ہو،
جن کا نسب العین ایک ہی ہو، وہ جمع ہو گئے، وہ امت ہے، اور امت کے لیے امام کا ہونا لازم ہے۔ تو آمین البیت الحرام، بیت الحرام محترم گھر جو ہے اللہ کا، اس کا قصد کرنے والے، چاہے وہ عمرے کے لیے ہو چاہے حج کے لیے ہو، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ لوگ تو اپنے رب کے فضل کی تلاش میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رضوان، رضا مندی، رضا جوئی جو ہے وہ ان کے پیش نظر ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اب اس قانون کے اندر بات آ گئی جو کہا گیا تھا کہ جب تم حرم ہو، احرام میں ہو تو شکار نہ کرو۔ فَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی اس احرام کی حالت سے نکل آؤ، احرام تم نے کھول دیا، لہذا اب فاصطادوا، اب تم شکار کر سکتے ہو۔ یہ بھی استحباب کے لیے ہے، حکم کے لیے نہیں ہے کہ جو شخص بھی احرام کھولے وہ لازماً جا کر شکار کرے، نہیں، بلکہ یہ کہ اب تمہیں اجازت ہے، اب تم جیسا چاہو شکار کرو، ہرن ہو تو انہوں شکار کرو، کوئی نیل گائے ملے اسے شکار کرو۔ جب احرام ختم تو وہ پابندی ختم۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اور یہ کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا اللہ تعالیٰ کی اس حرام محترم مسجد سے، بیت اللہ سے، حرم سے، وہ تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم بھی زیادتی کرو۔ زیادتی کا جواب زیادتی سے دینا یہ تو برابری کی بات ہو گئی، اس میں پھر آپ کی طرف سے کوئی حسن اخلاق کا معاملہ تو نہیں آیا۔ آپ کی کون سی چیز کو دیکھ کر آپ کے دشمن گرویدہ ہوں گے؟ کس چیز سے ان کے دلوں میں آپ کی عزت پیدا ہوگی، احترام پیدا ہوگا؟ تو فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کسی قوم کی یہ دشمنی کہ اس نے تمہیں روکے رکھا ہے، اب بھی روکے رکھا ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی روکے رکھا۔ حضور تو 1400 صحابہ کے ساتھ گئے تھے تو عمرے کی نیت تھی، کوئی لڑائی بھڑائی کا ارادہ نہیں تھا، کوئی مکے کو فتح کرنے کا ارادہ نہیں تھا، عمرے کی نیت سے گئے تھے، لیکن یہ کہ مکے والوں نے روکا، اور یہ کہ 1 سال تک کے لیے مؤخر کر دیا، اگلے سال آپ آئیں تو پھر آپ کر سکیں گے عمرہ، اس سال تو جانا پڑے گا، ہماری ناک اونچی رہے گی، ہم اپنی ناک نیچی کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ آئے اور ہم نے آپ کو کھلے بندوں کی اجازت دے دی کہ آئیں اور کر لیں عمرہ، نہیں، یہ نہیں ہوگا، اگلے سال آئیے تو پھر آپ کو جو ہے ہم اجازت دیں گے، بلکہ اجازت کیا دیں گے، 3 دن کے لیے ہم مکے کو خالی کر دیں گے، ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے اور آپ کو مکہ خالی ملے گا، تاکہ آپ جس طرح چاہیں وہاں پر آپ طواف کریں اور عبادات کریں، جو بھی کرنا چاہیں کھلی آزادی کے ساتھ، اور کوئی خوف آپ کو نہ ہو کہ کہیں ہمارے پیچھے سے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے حملہ ہو جائے، نہیں، بلکہ معاہدہ یہ تھا کہ پورے امن اور اطمینان کے ساتھ، جیسا کہ سورہ فتح کے آخر میں بھی آیا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ، کہ اے مسلمانوں اس سال تو تمہارا جو ہے نہیں ہو سکا عمرہ، لیکن تم لازماً داخل ہوگے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، مسجد حرام میں پورے اطمینان کے ساتھ، آمنین، پورا امن تمہیں حاصل ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، لا تخافون، تو یہ اس طرح کا معاملہ۔ لیکن اس وقت جب کہ ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں، جب یہ نازل ہوئی ہیں، اس وقت تک تو معاملہ یہی تھا کہ وہ جو تسلسل چلا آ رہا تھا، جو 6 سال سے مسلمانوں کو روکے رکھا گیا تھا کہ وہ بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے، وہی عمل اس سال بھی جاری رہا، اور 1400 صحابہ کو وہیں پر اپنے احرام کھول کر اور جو قربانی کے جانور ساتھ تھے انہیں ذبح کرنا پڑا۔ تو فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، زیادتی مت کرو۔ تمہاری طرف سے آگے اصول آ رہا ہے، بہت ہی قیمتی ذری اصول، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاون کرو نیکی کے کاموں پر اور تقویٰ کے کاموں پر، ولا تعاونوا، اور نہ تعاون کرو علی الاسم والعدوان، کسی گناہ کے کام پر یا ظلم کے کام پر۔ یعنی یہ کہ چاہے وہ مشرک ہیں لیکن جو حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ تو ایک اچھا عمل ہے، یہ سنت ابراہیمی میں سے تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، لہذا ان کے ساتھ معاملہ جو ہے تعاون کا ہونا چاہیے، نہ صرف یہ کہ انہیں غضب نہ پہنچاؤ، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں لوٹو نہ، انہیں قتل نہ کرو، بلکہ یہ کہ ان کی دعوت کرو، ان کو کھلاؤ، ان کا اہتمام کرو، ان کو ضیف کی حیثیت سے رکھو، یعنی صرف یہ کہ ان کو چھوڑے نہیں رکھنا ہے بلکہ ان کی خدمت کرنی ہے۔
وتعاونوا علی البر والتقوی، بر یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ہرگز تعاون نہ کرو گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ عقاب بنا ہے عقب سے، عقب پیچھے کو کہتے ہیں، عاقبت، آخرت کو عاقبت بھی کہا جاتا ہے، آخرت دنیا کے مقابلے میں جو پیچھے آئے گی، بعد میں آئے گی، وہ آخرت ہے۔ عاقبت یہ بھی پیچھے آنے والی شے ہے، تو عاقبت بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ عاقبت اندیش، جو شخص کے خیال رکھتا ہو، لحاظ رکھتا ہو بعد میں نکلنے والے نتائج کا۔ تو یہاں پر فرمایا عقاب، اللہ تعالیٰ جو ہے سزا جب دیتا ہے تو یہ کسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس عمل کے بعد ملتا ہے۔ آپ نے نیکی کی ہے تو آپ کو اس کی جزا ملے گی، بدی کی ہے تو سزا ملے گی۔ تو عقاب کا لفظ جو ہے وہ سزا کے لیے خاص ہے۔ عقوبت، ٹارچر کرنا، عقوبت خانے کہلاتے ہیں، یہ عقوبت خانے ہیں۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ حرمت علیکم المیتہ، اب یہ جو وعدہ کیا گیا، احل لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے تمام انعام یعنی وہ 8 اور اس کے ساتھ ہی ان جیسے جو اور جانور ہیں، حیوانات ہیں، وہ سب حلال کر دیے گئے۔ اور اس کے الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے جاتے ہیں یا سنا دیے جائیں گے۔ اب یہ اس کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، میتۃ حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار، مردار کہیں پڑا ہوا ہے، جانور مرا ہوا ہے، اس کو کھانا، اس کا گوشت کاٹ کے کھانا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چیز حرام ہے، مردار حرام ہے۔ والدم، اور خون، خون جو ہے وہ بھی ناپاک شے ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ اسی لیے جو ذبح کا طریقہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ صرف جو سافٹ پارٹس ہیں گردن کے وہ کاٹے جائیں تاکہ حرام مغز انٹیکٹ رہے۔ جب حرام مغز جو ہے جو کہ دماغ کے ساتھ سارے جسم کا رابطہ قائم کرتا ہے وہ انٹیکٹ ہوگا، تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کہ آپ بکرا ذبح کرتے ہیں تو پھر وہ اینٹتا ہے، اس کے اندر اینٹھن پیدا ہوتی ہے اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا بھی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ تمام ٹیشوز کے اندر جو خون ہے وہ نچڑ کر آ جاتا ہے اور وہ باہر نکل جاتا ہے، تو گوشت جو ہے وہ خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے گردن اڑا دی جیسے سکھ کرتے ہیں جھٹکا، کہ بکرا کھڑا ہے اور ایک تلوار کا وار کیا اور گردن اڑا دی، تو یہ حرام مغز کا تعلق کٹ گیا، جو دماغ کے ساتھ اب اس کا رشتہ نہیں رہا۔ اب وہ رائگر مورٹس جسے کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں، کہ وہ تشنج جو ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ نہیں ہوگا، اور خون جو ہے وہ ٹیشوز کے اندر مختلف اعضاء جو ہیں ان کے اندر خون جم جائے گا، تو گویا کہ اب جو گوشت آپ کھائیں گے اس میں خون کی آلائش ہوگی، خون ملا ہوا ہوگا، اس لیے اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت حرام کیا گیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر نام لیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا۔ احلال جو ہے جیسے کہ ہلال کو دیکھ کر مبارکباد دی جاتی ہے اور نام لیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ اہل، کسی چیز کا نام لینا کسی پر، یہ فلاں بزرگ کا نذرانہ ہے میں اسے ذبح کر رہا ہوں، فلاں بت کے لیے میں نے اس کو نظر کر کے اور ذبح کر رہا ہوں، فلاں استھان کے اوپر لے جا کر میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں جو حرام ہیں۔ اگرچہ بکری ہے، بکرا ہے، اگرچہ وہ بھیڑ ہے یا مینڈھا ہے، لیکن وہ حرام ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ان کو ذبح کیا گیا ہے، لہذا یہ مانوی نجاست اس میں لگ گئی۔ فی نفسہ ہی وہ پاک گوشت تھا، لیکن یہ مانوی نجاست شرک کی، اس کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا۔ اب اس کے بعد میتا جو ہے مردار، اس کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ والمنخنقۃ، وہ جانور جو گردن گھٹنے کی وجہ سے، گلا گھٹنے کی وجہ سے مر جائے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بکریوں کا معاملہ خاص طور پر ہوتا ہے، کسی کھوٹے سے بنی ہوئی رسی کے ساتھ وہ کوئی ایسا چکر وکر کھایا کہ وہ رسی ان کے گلے کے گرد لپٹتی چلی گئی، اب جتنا ہاتھ پاؤں مار رہی ہے وہ اپنے اس سے نکلنے کے لیے، اتنا ہی وہ جو بند ہے اور جو گھٹن ہے اس رسی کی وہ بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتی ہے۔ یہ منخنقہ ہے۔
یعنی جو گلا گھٹنے سے مر گئی، والموقوذہ اور جس کو کوئی چوٹ لگی اور اس سے وہ جانور مر گیا، والمتردیہ اور وہ جانور جو کہیں بلندی سے نیچے گرا، کوئی چٹان تھی اور دوڑتا ہوا چلا آ رہا تھا، چٹان اچانک ختم ہو گئی اور وہ نیچے گیا اور مر گیا، والمتردیۃ والنطیحۃ اور دو حیوان آپس میں لڑ پڑے اور ایک کے سینگ سے دوسرا جو ہے ہلاک ہو گیا، تو جو سینگ مرنے لگنے کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے وہ بھی حرام ہو گیا، وما اکل السبع اور جو بھی کچھ درندے کھا لیں، درندے نے ہرن کا شکار کیا، اس میں سے کچھ کھایا، ناشتہ کیا، باقی چھوڑ دیا، اور وہ رکھتا ہے اس لیے کہ پھر میں بعد میں آ کے کسی وقت کھاؤں گا، اتنے میں آپ پہنچ گئے اور آپ کو جانور مل گیا، گوشت مل گیا، معلوم ہوا تازہ تازہ ہی اس کو اس نے جو ہے کھایا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ مردار ہے، مر چکا ہے تو حرام ہے، لیکن اگر اس میں ابھی زندگی باقی ہے، صرف گوشت کھایا گیا، مثلا ایک ٹانگ کھائی گئی ہے یا دونوں ٹانگیں کھا لی گئی ہیں، تو اس سے یہ کہ موت نہیں آتی، بلکہ اب اس جانور کے اندر کوئی جان کی رمق ہے، تو اگر تم تزکیہ کر لو، یہ تزکیہ ذال کے ساتھ ہے، زے کے ساتھ نہیں، زے کے ساتھ تزکیہ کی معنی ہے نفس کو پاک کرنا، اور ذال کے ساتھ تزکیہ کی معنی ہے ذبح کرنا، تو یہ ذبح کر سکو اگر، یعنی جانور میں ابھی جان ہے، اگرچہ اس کی ایک ٹانگ یا دو ٹانگیں جو ہیں وہ کسی درندے نے کھا لی ہیں، لیکن اس کے اندر ابھی جان ہے، تو ذبح کر سکو تو تمہارے لیے جائز ہو جائے گا، لیکن اگر وہ مر چکا ہے تو ناجائز ہے۔ تو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب۔ ایک اور چیز جو حرام کی گئی، جو کسی استھان پر جا کر ذبح کیا جائے، آپ فلاں چیز جو ہے فلاں مقبرے پر جا کے ذبح کر رہے ہیں، حالانکہ ذبح کرتے ہوئے نام اللہ کا لیا ہے، لیکن وہاں یہ کس لیے لے کر گئے آپ، اس قبر کے پاس کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو تقرب چاہیے اس قبر والے سے، لہذا یہ بھی حرام ہے۔ چاہے نام نہیں لیا گیا کہ میں فلاں کے نام پر اس کو ذبح کر رہا ہوں، نام اللہ کا لیا گیا ہے، لیکن جس خاص ایک مقام پر، استھان پر، اگر اس استھان پر لے جا کر تم نے کو ذبح کیا ہے تو اس کے اندر بھی شرک کی وہ آمیزش شامل ہو گئی ہے، جس کی بنا پر اگر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو جس طرح وہ شے حرام، یہ بھی شے حرام۔ وما ذبح علی النصب، نصب نصب سے بنا ہے، نصب کہتے ہیں کسی چیز کو گاڑ کر کھڑا کر دینا، تو مختلف جو ہے استھان وہ اس طرح بھی بنتے تھے کہ وہاں پر کوئی پتھر جو ہے، کوئی نوکیلا سا پتھر گاڑ کر اس کی نوک زمین پہ گاڑ کے کھڑی کر دی جائے، بس یہ مقام متعین ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہے آپ کو سڑکوں پر، جس پر آپ ہمیشہ سفر کرتے ہو، آپ کو معلوم ہوتا ہے لو جی ایک نیا اور مقبرہ کھڑا ہو گیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہاں کچھ نہیں تھا، اور وہ سڑک کے ساتھ ہی آبادی کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ نیا مقبرہ بنا ہو، وہاں پر دفن کرنے کا کسی کو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ پہلے فرض کیجئے کوئی قبر وہاں تھی، اب اس کے اوپر جو ہے وہ قبہ بنا دیا گیا، گنبد بن گیا، اب وہاں پر جو ہے لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے، نذرانے شروع کر دیے، اگر وہاں پر جا کر لے جا کر بکرے کو ذبح کیا گیا تو اس بکرے کا گوشت حرام ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اس کے دو ترجمے ہیں، اور یہ شے بھی تم پر حرام کی گئی کہ فال نکالو۔ یہ فال نکالنا جو ہے تیروں کے ساتھ یہ ان کا معمول تھا۔ حبل جو ان کا ایک بڑا بت تھا، بہت بڑا بت، اس کے پاس جو ہے وہ 7 تیر رکھے رہتے تھے، ہر تیر پر کچھ لکھا ہوا ہے، یہ کام صحیح ہے تم کر لو، یہ کام صحیح نہیں ہے مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ جا کر جو بھی پجاری تھا اس کی مٹھی گرم کرتے تھے، پھر اس کو کہتے تھے کہ فلاں مسئلے میں ہمیں معلوم کرنا ہے، تو وہ قسمت کا معاملہ کہ یہ چیز اچھی ہے یا نہیں ہے، جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فاقدرہ لی و یسرہ لی و بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور عاقبت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، مفید ہے، تو اس کے لیے میرے دل کو کھول دے اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام برا ہے
اس کا نتیجہ میرے حق میں اچھا نہیں نکلے گا دنیا میں یا آخرت میں، تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے تو خیر ہی کا فیصلہ کر دے، جو بھی خیر ہو اس کا فیصلہ فرما دے، اور پھر اس پر مجھے راضی بھی کر دے، میرا دل بھی ٹھک جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ تو یہ دعا ہے، یہ اللہ سے کرنا، یہ توحید کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا ہے، صحابہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں یہ دعا استخارہ حضور نے ایسے سکھائی جیسے کہ قرآن مجید سکھایا، یعنی قرآن مجید جیسے لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ کے رسول صحابہ کو سناتے تھے، یاد کراتے تھے، اسی طرح یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں لفظ بلفظ یاد کرائی ہے جیسے کہ قرآن۔ تو یہ دعا استخارہ بہت اہم ہے، اور یہ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اکثر معاملات میں آدمی مذبذب سا ہو جاتا ہے کہ دونوں راستے ٹھیک ہیں لیکن کون سا بہتر ہے، کس کو میں اختیار کروں؟ دو رشتے آئے ہوئے ہیں بیٹی کے لیے، اب دونوں کے اندر بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے، دونوں تقریباً یکساں سے نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کون سا بہتر ہے، کیسے فیصلہ کروں؟ تو اس میں استخارہ ہے، استخارہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، فیصلہ اللہ سے مانگ لیجئے، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کیجئے، اللہ تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو جو چیز بہتر ہے میرے لیے اس کے لیے میرے دل کو کھول دے اور میرے دل کو مطمئن کر دے، اور جو چیز اچھی نہیں ہے اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ وہی کام وہ کرتے تھے بتوں کے ساتھ، حبل کے ساتھ، کہ وہ تیر رکھے ہوئے ہیں، ان تیروں کو پھر جو ہے وہ جب پجاری کو جو ہاتھ گرم کر دیا گیا، مٹھی گرم کر دی گئی، تو اب وہ جو ہے اس سے فال نکالتا تھا، تو تیر جو نکلا اس پر لکھا ہوا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، مت کرو، بس یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ اس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم نہ کیا کرو تیروں کے ذریعے سے، وہ جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ جہاں پہ شراب اور جوئے کی بات آئی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ ان دونوں میں کچھ بھلائیاں بھی ہیں لیکن برائی زیادہ ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ تو اس میں ایک بات نوٹ کریے کہ وہاں کیا کرتے تھے لوگ، شراب پی کے اس کے نشے میں کسی کا اونٹ پکڑا اور ذبح کر دیا، اب اس کا مالک آیا روتے ہوئے تو منہ مانگے دام دے دیے اس کو، اچھا لو بھائی تم اتنے 100 درہم مانگتے ہو، یہ لے لو، تمہارا اونٹ جو ہے وہ ہم نے ذبح کر دیا ہے۔ اچھا اس کے بعد اس کا گوشت تیار ہو گیا، ڈھیریاں بن گئیں، اب ان ڈھیریوں کے اوپر جوا کھیلتے تھے، اور جوئے کے لیے تیروں کا استعمال کرتے تھے، ان تیروں کے ذریعے سے طے کرتے تھے کہ کون سا ڈھیری کس کی ہے، اور ظاہر بات ہے جس کو ڈھیری مل گئی پھر وہ اسے فقراء کو کہتا تھا لو لے جاؤ کھاؤ، گویا کہ اپنی سخاوت کا ڈنکا بجاتا تھا۔ تو یہ چیز بھی حرام کر دی گئی کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے، یا تم قسمت معلوم کرو پانسے کے تیروں کے ذریعے سے۔ ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بہت گناہ کی ہیں۔ یہ فسق یہاں پر صرف عام معنی میں نہیں ہے کہ ہم فاسق کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جو کچھ گناہ گار ہے لیکن ظاہر بات ہے مسلمان ہے، لیکن یہ فسق کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں شدید ترین معنی میں بھی آیا ہے، چنانچہ ابلیس کے لیے آیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اس نے بغاوت کی، اس نے سرکشی کی۔ تو بغاوت اور سرکشی اللہ کے خلاف کرنا گویا کہ جو سب سے بڑا جرم ہو سکتا ہے، فسق کے معنی یہ بھی ہے۔ ذالکم فسق، یہ ساری چیزیں گناہ کے اور بڑے گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، یہ بھی بہت اہم الفاظ ہیں۔ آج الیوم سے مراد کوئی ایک دن مقرر نہیں ہے بلکہ اب صورت یہ ہو گئی ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد، کہ صلح حدیبیہ کا مطلب کیا تھا کہ قریش نے مسلمانوں کو تسلیم کر لیا، دے آر اے پاور ٹو ریکن ود، اب مسلمانوں کو ماننا پڑے گا۔ جب صلح آپ کرتے ہیں کسی سے تو گویا کہ آپ نے اسے تسلیم کیا ہے، وہ ایک پارٹی ہے، اور جب آپ ان کے درمیان صلح ہو رہی ہے تو گویا کہ دو پارٹیز کے درمیان صلح ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ حضور کو تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں تھے، لیکن صلح حدیبیہ میں جب ایک صلح ہوئی ہے حضور سے تو گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اب یہ ایک طاقت ہے، ان کو ماننا تسلیم کرنا پڑ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اب صورت یہ ہو چکی ہے کہ کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کس اعتبار سے مایوس ہو چکے؟ ایک تو اس اعتبار سے مایوس ہو چکے کہ ہم اس دین کو اب ختم نہیں کر سکتے، اب یہ ہمارے سطح سے، ہماری حدود سے باہر نکل چکا، ہمارے حد امکان سے باہر نکل چکا، اب اسے جو قوت حاصل ہو چکی ہے،
جو تمکن حاصل ہو چکا ہے، اب کوئی امید نہیں ہے کسی ریموٹ انداز میں بھی کہ ہم اس دین کو ختم کر سکیں۔ یہ تو بڑھے گا، پھیلے گا، پھولے گا، پھلے گا۔ اور دوسرے یہ کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی واپس نہیں کلیم کر سکتے۔ یہ بڑے پختہ ہیں، بڑے مضبوط ہیں، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر یہ بہت مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، لہذا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی توقع نہیں ہے کہ وہ واپس اپنے آبائی دین میں آئے گا۔ تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ اچھا، اب ایسی حالت میں جب کوئی لوگ آ جاتے ہیں تو جھنجھلاہٹ میں ہو سکتا ہے کوئی قدم اٹھائیں۔ یہ جھنجھلاہٹ جو ہے یہ بھی انسان سے، عقل سے ماوراء کوئی قدم اٹھوا دیتی ہے۔ تو فرمایا یہ جھنجھلاہٹ ان کی شاید کو ظاہر ہو جائے، لیکن گھبراؤ نہیں، فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے اب نہ ڈرو، بالکل اب ان کا خوف دل سے نکال دو۔ وہ مایوس ہو چکے ہیں اس سے کہ وہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے، اور مایوس ہو چکے ہیں اس سے کہ وہ کسی مسلمان کو واپس اپنے آبائی دین میں لے جا سکیں گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، ہاں کوئی جھنجھلاہٹ میں ان کی طرف سے کوئی اقدام ہو تو ڈرو نہیں، مت خوف کھاؤ ان سے، خوف کھاؤ میرا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب یہاں پر بھی الیوم سے مراد کوئی خاص دن نہیں ہے۔ اکثر چونکہ روایات میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ دین کامل ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ اب رحلت کا عمل شروع ہو رہا تھا۔ حج کے فوراً بعد سے آپ کی بیماری شروع ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد 80 دن غالباً حضور اس دنیا میں رہے ہیں بقید حیات دنیاوی، اور اس کے بعد اللہم فی الرفیق الاعلی، رفیق اعلیٰ کی طرف راجعت فرمائی ہے۔ تو اس اعتبار سے الیوم، یعنی اس اعتبار سے تو بڑی مناسبت ہے کہ عین حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہو، اسی طرح مشہور بھی ہو گئی ہے۔ لیکن یہ سلسلہ کلام دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد میں آئی ہو اور جا کر یہاں پر جو ہے اسے ٹانک دیا گیا ہو، بلکہ سلسلہ کلام میں بالکل مسلسل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہیں بات ٹوٹ نہیں رہی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو یہ سن 7 ہجری سمجھ لیجئے کہ اس میں یہ صورت آیت نازل ہو رہی ہے، تو اسی وقت نازل ہوئی۔ لیکن اس کا ظاہر بات ہے قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو پوری دنیا میں اس کا چرچا تو نہیں ہو جاتا تھا، وہ کچھ لوگوں کو، صاحب علم لوگوں کے علم میں آ گیا، لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگ تو غافل ہیں۔ لیکن اب یہ کہ اس کو خاص حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ الفاظ کہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ نازل ابھی ہوئے ہیں۔ جن کے علم میں یہ نہیں تھا کہ یہ پہلے سے نازل شدہ الفاظ ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ابھی نازل ہوئے۔ تو عام طور پر گمان یہی ہے مفسرین کا، یہ نازل تو اسی سورہ مبارکہ کے تسلسل میں ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر خاص اس کی شان کا ظہور ہوا، اس اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے روز نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ نظام کو۔ اب نظام اسلام واضح طور پر مکمل ہو چکا ہے۔ آئلی نظام کیا ہوگا، معاشرتی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اس کے باقی اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے کھول دیا گیا راستہ۔ اسی طرح جو سیاسی نظام ہے اس کے اصول کیا ہیں وہ دے دیے گئے، تو دین مکمل ہو گیا۔ اب اجتہاد کے ذریعے سے ہم نے جو 2 آنکھیں تمہیں دی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے راستہ دیکھو اور آگے چلو، آگے بڑھو اجتہاد کے ذریعے سے۔ دین جس حد تک ہم نے تمہیں دینا تھا وہ کامل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب نعمت کس کو کہا گیا؟ اتمام کر دیا گیا تم پر اپنی نعمت کا، اتمام ہم نے کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، نعمت ہے ہدایت۔ یہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ نعمت ایک ہی شے ہے اور وہ ہدایت ہے، دنیا کی کوئی چیز نعمت نہیں ہے۔ صحت آپ کہیں گے نعمت ہے، نعمت نہیں ہے۔ اگر صحت کے ساتھ آپ برے کام کر رہے ہیں، اگر صحت کی وجہ سے آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کیونکہ صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، تو کسی غریب کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ صحت آپ کے لیے نعمت نہیں ہوئی، زحمت ثابت ہو گئی، یہ تو عذاب کا دیباچہ بن گئی۔ اس کی وجہ سے آپ نے وہ برا کام کمایا، وہ گناہ کمایا، لہذا یہ نعمت نہیں ہے۔ اولاد نعمت ہے، لیکن اولاد اگر غلط راستے پر چل پڑی ہے اور وہ آپ کے لیے بھی سوہار روح بن گئی ہے بڑھاپے کے اندر، یا یہ کہ وہ بعد میں بھی آپ کے بعد جو ہے لوگ ان کو دیکھ کر آپ کا نام بھی برائی سے لیتی ہے، فلاں کی اولاد ہے، فلاں کی نسل ہے،
تو وہ نعمت نہیں ہے، وہ تو زحمت ہے۔ لہذا نعمت وہی شے ہے جس کے ساتھ ہدایت ہو، تو گویا کہ اصل نعمت ہدایت ہے۔ جس شے کے ساتھ یہ ہدایت مل گئی، لگ گئی، جڑ گئی، تو وہ شے نعمت ہو گئی۔ اگر صحت ہے اور ہدایت بھی ہے تو صحت بھی نعمت ہے، اولاد ہے اور ہدایت بھی ہے تو اولاد بھی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کو اگر عمر اللہ بڑھا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہدایت موجود ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس میں آپ اپنے گناہوں کی جو ہے کوئی تلافی کر سکیں گے، کوئی تلافی بافات کر سکیں گے، اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ان کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر سکیں گے۔ لہذا عمر جو ہے اپنی جگہ پر وہ نعمت ہے، بشرطے کہ نعمت ہدایت موجود ہو۔ تو ہدایت تم پر کامل ہو گئی، یعنی قرآن مجید جو ہے اس کے بھی تکمیل ہو گئی۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اب راضی ہو گیا ہوں میں کہ اسلام ہی دین ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکنالجڈ ہے، اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اب چونکہ آیا تھا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ جو طویل آیت آئی تھی، اب اس میں ایک استثناء بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہر جگہ آیا ہے، سورہ انعام میں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے۔ اگر کوئی شخص اضطرار کی حالت میں آ جائے، اضطرار ضرر سے بنا ہے، ضرر میں باب افتعال ہوگا، تو اضطراب جو ہے وہ اضطرار یہ تے کی بجائے ضاد کی مناسبت سے طا ہو گیا، اضطرار۔ اضطرار یہ ہے کہ بہت تکلیف ہے، بہت ضرر ہے، آدمی کو مرنے کا اندیشہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے مردار کے، کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے سور کے گوشت کے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے کسی اور ایسی چیز کے جو حرام ہے فی نفسہ ہی، تو تمہیں اس کے لیے اجازت ہے غیر متجانف لإثم، لیکن ایک شرط ہے اس میں کہ گناہ کی طرف رجحان نہ ہو، اپنا دلی میلان نہ ہو، واقعی مجبوری ہو، واقعی جان پر بن گئی ہو، اور واقعی انسان جو ہے اندیشہ محسوس کر رہا ہو کہ اگر میں حرام میں سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا تو میری زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے اور اس کے اندر میلان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سور کا گوشت کبھی کھایا تھا اور اب اس کی لذت جو ہے، اس کا چسکا ایسا پڑ گیا ہے کہ بہانے بنا بنا کر سور کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ اب جیسے بعض لوگ جو ہیں ہمارے ہاں عرب ممالک کے لوگ خاص طور پر اضطرار کہتے تھے کہ یورپ میں گئے، امریکہ میں گئے، گوشت ملتا نہیں، حلال گوشت ہے نہیں، گوشت تو وہاں سور کا ہے، یا یہ کہ اگر کوئی اور گوشت بھی ہے، بیف ہے، مٹن ہے، وہ بھی جھٹکے کے ہیں، وہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ اضطرار ہے، مجبوری ہے تو کھاؤ، نہیں یہ حرام ہے، یہ اضطرار نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو اور چیزیں ملتی ہیں، انڈے ملتے ہیں، انڈے تل کر کھائیں، پروٹین آپ کو مل جائے گی، دالیں ملتی ہیں، اور دالوں کو کہا گیا ہے میڈیکل ٹرم میں کہ یہ پور مینز میٹ ہے، دالوں کے اندر بھی وہ پروٹین موجود ہے کہ جو گوشت کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ گوشت کھانا کوئی فرض نہیں ہے، گوشت کھانا زندہ رہنے کے لیے لازم نہیں ہے، لہذا اسے اضطرار نہیں کہیں گے۔ یہ خام خواہ کا اضطرار جو بنایا ہوا ہے، یہ جھوٹا اضطرار، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ فمن اضطر فی الواقع فی مخمصۃ، وہ خوب بھوک کی وجہ سے، شدید بھوک اور فاقے کی وجہ سے اضطرار کی کیفیت سے جو ہے وہ دوچار ہو گیا ہے، غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف اس کی طبیعت کا کوئی میلان نہ ہو۔ سورہ بقرہ میں باغ ولا عاد، کہ نہ وہ اس کا طلبگار ہو اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ بڑھے۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک دو بوٹیاں کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب پیٹ بھر کر جو ہے کھایا جائے، بلکہ صرف جان بچانے کے لیے جس قدر کھانا ضروری ہے صرف اسی پر اکتفا کی جائے۔ تو غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ایسے مضطر کو جو حالت اضطرار سے دوچار ہو چکا ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر وہ حرام شے بھی استعمال کر لے اپنی جان بچانے کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔